بنا حبیب الہی ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ العظم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها يفسد فيها يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي عَالَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. صلوات پڑھے محمد عزیزان محترم، ماہ محرم کی پہلی رات ہے اور آج سے مجلس عزا کا آغاز ہو رہا ہے، غم حسین کا آغاز ہو رہا ہے۔ استقبال محرم کی مجلس ہے، چاند رات کی مجلس ہے، لہذا کچھ مقدمتاً گفتگو بیان ہوگی۔ اللہ تعالی اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ملائکہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر ملائکہ نے کہا کہ اللہ تو ان کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فتنہ اور فساد کریں گے، خوریزی کریں گے۔ خداوند متعال نے، جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تحلیل کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ خدا نے جواب ان کا کچھ نہ دیا، صرف یہ کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ عزیزان محترم، اس آیت کے ذیل میں گفتگو ہوگی اور موضوع گفتگو جو ہوگا وہ انسان اور خلافت الہیہ ہوگا، جو اس آیت کے عنوان ہی سے، اس کے لحن سے، اس کے ترجمے سے ہی ظاہر ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی ایک عظیم قربانی تھی اور ہے اور تا قیامت رہے گی۔ اس قربانی کی یاد ہر سال آب و تاب کے ساتھ منائی جاتی ہے اور منائی جاتی رہے گی۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو نہ کبھی رکا ہے نہ رک سکے گا، کیونکہ جس نے قربانی دی ہے اس کی قربانی اتنی عظیم ہے، اس کو دنیا بھلا نہیں سکتی، چاہے بھی بھلانا تب بھی اس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ لہذا جیسے ہی ماہ محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، اور بلکہ ماہ محرم کا چاند جب طلوع نہیں ہوتا، جب عید مباہلہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد سے مومنین کے گھروں میں ماحول بدل جاتا ہے اور عزا کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ عزا خانے بنائے جانے، سجائے جانے لگتے ہیں، امام بارگاہوں کی صفائی ہوتی کہ اب فرش عزا بچھانا ہے، اب عزا حسینی کے دن ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تاریخ ہے کربلا کی، اس میں تین چیزیں بہت واضح نظر آتی ہیں اور اکثر ان تین چیزوں ہی پہ گفتگو کی جاتی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیوں کیا، آپ کے قیام کا مقصد اور ہدف کیا تھا، قیام کی علت اور اسباب کیا تھے۔ یہ مختلف مباحث ہیں جو طول عشرے میں انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ جو تین اسباب، تین کاز، تین علتیں جو بیان کی جاتی ہیں اہل تاریخ کی طرف سے، اہل قلم کی طرف سے، وہ یہ ایک علت یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور آپ نے بیعت کا انکار کیا، اس لیے آپ نے قیام کیا۔ دوسری علت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اہل کوفہ نے آپ کو خط لکھا تھا اور دعوت دی تھی قیام کرنے کی، لہٰذا آپ نے قیام کیا۔ اور تیسری جو حقیقی ہے اور جو ہر سے مانتا ہے کہ وہ یہی کہ وظیفہ تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایک شرعی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کرنی چاہیے اور اس کے خلاف قیام کرنا چاہیے۔ یہ دو علتیں جو میں نے پہلے بیان کی، یہ علتیں اصل میں نہیں ہیں،
بہت سے اہل قلم اس بات کو علت لکھ گئے ہیں، اور بہت سے لوگ بیان کرنے میں بیان کر جاتے ہیں کہ یہ علت قیام امام حسین علیہ السلام ہے، جبکہ حقیقت میں یہ علتیں نہیں ہیں، نہ بیعت علت ہے اور نہ اہل کوفہ کا خط لکھنا علت قیام امام حسین ہے۔ کیونکہ اگر ہم بیعت کو علت مان لیں، کوز مان لیں قیام کا، تو اس کے معنی اگر وہ بیعت نہ مانتا تو اس کے معنی اس کی حکومت اوکے تھی، اس کی حکومت ٹھیک تھی، یزید جیسے شخص کو خلیفہ رسول مانا جا سکتا تھا، اسے خلیفۃ المسلمین کہا جا سکتا تھا، اس کی حکومت صحیح تھی۔ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ بیعت اس نے طلب کر کے اس قیام کو جلد کر دیا، بیعت کو طلب کر کے قیام کی نوعیت ضرور تبدیل ہو گئی، اس کی دن و تاریخ تو بدل دیے گئے، وہ جلدی سے قیام رونما ہو گیا، لیکن امام علیہ السلام پھر بھی خاموش نہیں بیٹھتے۔ اور اس کی بہترین دلیل اور سادہ ترین دلیل جو میں دوں گا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے امام علیہ السلام کو جب خبر ملتی ہے کہ امیر شام جو ہے وہ واصل جہنم ہو گیا اور اس کا بیٹا خلیفہ وقت ہو گیا، اور آپ سے جیسی بیعت کا مطالبہ کیا، امام نے راتوں رات ہی ارادہ کر کے آپ نے سفر کا آغاز کر دیا۔ اتنی جلدی کیوں آغاز کیا؟ کیا سبب تھا؟ کیا مقصد تھا؟ اس کے معنی امام علیہ السلام پہلے سے پریپیئر تھے، امام کا اپنا پلان تھا، اپنا مقصد تھا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک امام علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا چلو بس اب چلنے کے لیے سب تیار ہیں۔ امام علیہ السلام وقت کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ امام علیہ السلام سے پہلے جو دور امام حسن علیہ السلام گزرا تھا، اور پھر اس کے بعد جو 10 سال خود امام کے دور گزرے تھے، وہ دور صلح کا دور تھا اور حکومت سے صلح کی گئی تھی ظاہری طور پر، لہٰذا امام علیہ السلام اس صلح کی بنا پر خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یزید جیسا فاسق اور فاجر شخص حکومت پر آ گیا تھا، یہاں پر بیٹھنے کا کوئی نہ صرف جواز نہیں تھا، بلکہ اگر ان شرائط کو دیکھا جائے جن شرائط پہ صلح کی گئی تھی، جن میں کوئی بھی شرط نہیں مانی گئی، ان میں ایک شرط یہ لگائی گئی تھی کہ امیر شام اپنے بعد کسی کو حاکم معین نہیں کرے گا۔ اگر امام مجتبی زندہ ہوں گے تو ان کو یہ حق خلافت حاصل ہوگا۔ امام نے خود اپنے لیے لکھا تھا کہ اگر میں ہوں گا تو یہ حق خلافت مجھے ہوگا، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بھائی حسین کو ہوگا۔ اصلا یزید کا کوئی تذکرہ یزید کے علاوہ کسی اور تیسرے فرد کا تذکرہ ہی نہیں تھا وہاں پر کہ اس کے بعد خلافت کہاں جائے گی، لہذا خلافت یقیناً جو تھی وہ امام حسن کو ملنا تھی، یا صلح کے باوجود بھی۔ یعنی ہم ایک تو منصوص من اللہ اور اللہ کی جانب سے امام ہے اور خلیفہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ جو کہ صلح نامے میں لکھا گیا تھا ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس حساب سے بھی امام حسین ہی کو خلیفہ وقت ہونا تھا، اور امام حسین ہی کا حق تھا کہ آپ وہ خلافت پر آتے، اور اس کی شرط کو پامال کیا گیا تھا، اور زندگی میں اس نے اپنی زندگی میں ولی عہدی کا اعلان کر دیا تھا۔ امام علیہ السلام نے بھی انکار کیا تھا، اور بہت سے کچھ افراد نے انکار کیا تھا کہ اس پوری تاریخ میں نہیں جانا۔ لہذا قطعاً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام علیہ السلام کے انکار بیعت جو تھا وہ علت بنا ہے قیام کا۔ اگر وہ بیعت کا اقرار نہ بھی کرواتا، بیعت اگر نہ بھی لیتا، امام کو قیام کرنا تھا، اس کی حکومت کو امام تسلیم نہیں کرتے کسی بھی صورت سے، لیکن اس کے باوجود اس نے کیونکہ اب مطالبہ بیعت کر دیا تو وہ کہتے ہیں سونے پہ سہاگا جسے کہا جاتا ہے، یعنی امام علیہ السلام نے اس لیے قیام میں جلدی کی، اور فوراً آپ نے قیام کیا اور آپ فوراً مدینہ چھوڑ کے نکل گئے، اور مدینہ چھوڑ کے جب آپ نکلے ہیں تو ایک سوالیہ نشان تاریخ کے صفحے پر چھوڑ گئے کہ ہر آنے والی نسل یہ سوال کرے کہ فرزند رسول پر کون سا وقت آ گیا تھا کہ فرزند رسول راتوں رات مدینہ رسول کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کوہرام برپا ہو گیا تھا، مدینے کی خواتین نے رونا شروع کر دیا تھا، بنی ہاشم میں نوحہ شروع ہو گئی تھی کہ حسین جا رہے، یعنی روایات میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو سخت الفاظ ملتے جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا۔ لہذا مدینہ لہذا جو بیعت کا طلب کرنا ہے وہ قیام امام حسین کا سبب نہیں ہے، قیام پھر بھی امام علیہ السلام کرنا تھا کیونکہ یہ فاسق اور فاجر تھا۔ لیکن اس سے زیادہ بھونڈی دلیل جو دی جاتی ہے وہ یہ کہ اہل کوفہ نے امام علیہ السلام کو خط لکھے، یہ اس سے زیادہ بھونڈی دلیل ہے کہ امام علیہ السلام کو اہل کوفہ نے خط لکھا۔ اگر یعنی اہل کوفہ خط نہ لکھتے تو امام علیہ السلام قیام نہ کرتے، مظلوم کربلا قیام نہ کرتے، یہ غلط ہے۔ بلکہ بالکل بات جو اس کے برعکس ہے، کہانی بالکل الٹی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ
امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام، صلوات پڑھے محمد والے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام اس لیے کیا کہ اہل کوفہ نے خط لکھا تھا. یہ بات بالکل برعکس ہے. بات یہ ہے کہ اہل کوفہ کو یہ پتا چلا تھا کہ امام قیام کا ارادہ رکھتے ہیں. اہل کوفہ کو یہ پتا چلا تھا کہ امام نے خروج کیا ہے، مدینے کو ترک کر دیا ہے قیام کے نام پر، اور مکے میں آ کر جو ہے مکے میں آ کے آپ جو ہے بس گئے ہیں. لہٰذا اہل کوفہ کو پہلا خط جو آیا ہے وہ مکے میں آیا ہے، اور مکے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں آ کے مستقر ہو گئے تھے. یعنی شعبان کے مہینے میں امام پہنچ گئے. 3 یا 4 شعبان کو امام جو تھے 28 رجب کو چلے تھے، 3 یا 4 شعبان کو امام مکے میں تھے. لہٰذا امام جب مکے میں امام پہنچ گئے تھے، وہاں پہنچنے پر اہل کوفہ کو پتا چلا تھا کہ امام نے قیام کا آغاز کر دیا اور یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے، اور میں امام قصد رکھتے ہیں خروج کرنے کا. لہٰذا پہلا خط جو آیا، کوئی مدینے میں خط نہیں آیا ہے، خط جو آیا ہے وہ مکے میں آیا ہے. مکے میں خط آنے کی دلیل یہ کہ اہل کوفہ کا خطوط کا سبب یہ بنا کہ امام کے ارادے سے وہ واقف ہو گئے تھے. لہٰذا امام علیہ السلام کیونکہ قیام کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے اہل کوفے نے ان کی حمایت کی. اچھا، اہل کوفے کا جہاں تک تعلق ہے، وہ بھی اس قسم کے افراد تھے کہ یہ دھوکہ دے جاتے تھے، بات کچھ کرتے تھے اور پیچھے ہٹ جاتے تھے. ہمیشہ ایسا رہا ہے. خدا ہم پر کبھی وقت نہ لائے، لیکن ہمیں بھی نہیں پتا جب ہم پر وقت آئے تو ہم کس طرف کھڑے ہوں گے. لیکن خدا نہ کرے ہم پر کبھی وقت آئے، کیونکہ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے لیکن اس دعوے پر قائم رہنا بہت مشکل ہے. جب جائیداد لٹ رہی ہو، ناموس لٹ رہی ہو، سر تن سے جدا ہو رہے ہو، اس وقت حق کی حمایت کرنا بہت عظیم کارنامے کا باعث ہے. لیکن اہل کوفہ جو تھے انہوں نے قیام کی دعوت دی اور پیچھے سے پھر وہ ہٹ گئے اور انہوں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دیا. اور یہاں پر جتنے تاریخ دان ہیں، چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، خصوصاً اہل سنت جتنے، وہ سب سے زیادہ برا بھلا جنہیں کہتے ہیں وہ اہل کوفہ کو کہتے ہیں. ایسا لگتا ہے سارا عالم اسلام اس وقت کا جو تھا وہ پارسا تھا. اگر گناہگار تھے تو صرف اہل کوفہ گناہگار تھے. حقیقت ایسی نہیں ہے. حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ پورا عالم اسلام گناہگار تھا. پورا عالم اسلام جس نے مظلوم کربلا کا ساتھ نہیں دیا، جس نے امام کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، جس کو پتہ چلا تھا حسین نے مدینے کو ترک کر دیا ہے، یزید کے بیعت کا انکار کر دیا اور اس نے امام کا ساتھ نہیں دیا، وہ سب گناہگار تھے، وہ سب خطا کار تھے، وہ سب معصیت کار تھے. انہوں نے سب نے جسارت کی تھی، جرأت کی تھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں، سب گناہگار تھے. اور جو اہل کوفہ تھے ان کا گناہ سنگین اس بنا پر ہے کہ انہوں نے بلانے کے بعد پیچھے ہٹ گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ اہل کوفہ نے بلایا کیوں تھا؟ اہل کوفہ کیوں دعوت دینا چاہتے تھے؟ انہوں نے کیوں دعوت دی تھی؟ تو میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ تاریخ کوفہ اٹھا کر دیکھیں تو اہل کوفہ وہ افراد ہیں جو سیاسی شعور کے حساب سے نسبتاً تمام امت کے بہتر افراد تھے، جو حق پسندی کے حساب سے نسبت اور امت سے بہتر افراد تھے. کیوں؟ اس لیے کہ 2 باتیں ہوتی ہیں، 2 مرحلے ہوتے ہیں کسی چیز. ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کچھ ہونا چاہیے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور کیا اچھا ہے نہیں ہے کیا برا نہیں ہے. پہلا ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حق کیا ہے باطل کیا ہے، پھر اس حق کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ علیحدہ بحث ہوتی ہے. لیکن حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا یہ ایک مرحلہ ہے. اس کے بعد حق کو حق کہہ کر اس پہ ڈٹے رہنا ہی دوسرا مرحلہ ہے. تمام عالم اسلام اہل کوفہ سے اس مسئلے میں پیچھے رہا کہ اہل کوفہ میں اتنا شعور تھا کہ جب انہوں نے یہ غور کیا اور یہ سنا کہ مظلوم کربلا قیام کرنا چاہتے ہیں، امام مظلوم قیام کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا، حق کو حق سمجھا. باقی جتنا عالم اسلام تھا اس پہ سناٹا چھایا ہوا تھا اور وہ آرام سے یزید کو خلیفہ رسول مان کے سو چکا تھا. لہذا یہ افراد نسبتاً باشعور تھے، سیاسی حوالے سے بھی اور دینی حوالے سے بھی. اس کی وجہ جو لکھی علماء نے وہ لکھی ہے کیونکہ یہ وہ شہر تھا جہاں پر خطبات علی دیے جاتے تھے، جہاں پر علی نے خطبے دیے تھے اور ان کے کانوں میں ابھی علی کی آواز گونج رہی تھی، حق کی آواز گونج رہی تھی. لہذا ابھی بھی حق کو پہچاننے میں دوسروں سے سبقت رکھتے تھے. دوسرے افراد کو اتنی بھی توفیق، جس کو ہم کہتے ہیں اردو زبان کے محاورے کہتے ہیں اندھوں میں کانا راجا.
لہذا اہل کوفہ جو ہیں کوئی قابل ایسا نہیں مدح افراد ہیں، یہ بھی قابل مذمت تھے، لیکن اندھوں میں کانا راجا تھے. یعنی کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کو اتنا ہی شعور نہیں تھا کہ جب مظلوم کربلا اٹھے تو ان کی آواز میں لبیک کہا جائے. کم از کم ان میں اتنا شعور تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں لبیک تو کہا جائے، اور لبیک پہ وہ ڈٹ جاتے اگر ابن زیاد نہ آتا. اور ابن زیاد آ کر وہ کام جو تمام اس نے ظلم کو پہاڑ توڑ دیے اہل کوفہ پہ، اگر وہ سیاسی حالات نہ ہوتے تو یقیناً یہ امام کا ساتھ دے دیتے، اور یقیناً وہ مشکل وقت تھا جس کی بنا پر وہ پیچھے ہٹ گئے تھے. لہذا جرم ان کا سنگین یہاں پر ضرور ہو جاتا ہے کہ امام کو بلا کر پیچھے ہٹ گئے. لیکن آپ حالات اگر دیکھیں تو سخت حالات تھے. لیکن اور وہ افراد جن پر حالات سخت نہیں گزرے تھے، جن کی جائیداد ضبط نہیں ہوئی تھی، جن کو کسی نے قتل کی دھمکی نہیں دی تھی، ان افراد نے امام کا ساتھ نہیں دیا. وہ کیوں مجرم نہیں ہے؟ وہ کس بنا پر پارسا ہے؟ ان کی امت کیسے تعریف کرتی ہے؟ ان کے لیے کوئی قلم کیوں نہیں اٹھاتا؟ جن کو کسی نے ڈرایا نہیں تھا، دھمکایا نہیں تھا، جن کو خوف نہیں تھا، خطر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں کہا گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. چاہے مدینے کے لوگ کیا جانتے؟ دیندار لوگ نہیں تھے، بے دین افراد تھے. کیا مکے میں غیر مسلمان زیادہ بستے تھے؟ کیا بصرے میں مسلمان نہیں تھے؟ کیا شام میں مسلمان نہیں تھے؟ کیا یمن میں مسلمان نہیں تھے؟ یمن سے تو پھر آواز اٹھی تھی. یہ ان جگہوں پہ مسلمان نہیں تھے؟ یہ سب مسلمان تھے، اور امام کی آواز سب تک گئی تھی، بصرے میں بھی گئی تھی، مدینے سے تو قیام کیا تھا. اہل مکہ سب جانتے تھے کہ امام جو ہے سفر کرنا چاہتے ہیں، اور امام کا ارادہ کیا، مسلسل امام واعظ و نصیحت کرتے تھے مکے میں بیٹھ کر. پورے امام نے شعبان میں، ذیقعد میں، شوال میں، رمضان میں تبلیغ کی تھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے. سب جانتے تھے کہ امام نے قیام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود سناٹا تھا، خاموش تھے. وہ نہیں جانتے تھے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں. یعنی وہ اتنے بے بہرا افراد تھے کہ حق کا ہمیں حق کی آواز میں اپنی آواز ملانا چاہیے کہ نہیں. لہذا اہل کوفہ جو تھے ان میں اتنا شعور پایا جاتا تھا، اتنا باشعور افراد تھے سیاسی اور دیانت کے حوالے سے کہ وہ یہ جانتے تھے حسین حق ہے، اور حسین کی آواز پر آواز ملانا اور حسین کو لبیک کہنا عبادت ہے اور واجبات میں سے. اتنا وہ جانتے تھے. ثابت قدم نہ رہے وہ ایک دوسرا مسئلہ تھا. ثابت قدم تو کوئی امت میں نہیں رہا، وہ بھی نہیں رہے، لیکن ہاں اس میں انہوں نے پہل کی کہ امام علیہ. اور آپ دیکھیں اگر یہ بات ایسی حقیقت نہ ہوتی تو امام نے اس مسئلے کو اتنا سیریس کیوں لیا؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں اہل کوفہ کے پچھلے بھی واقعات جو امام مشتبہ کے ساتھ ہوئے تھے، مولا علی کے ساتھ ہوئے تھے، سب جانتے تھے امام کہ اہل کوفہ کس قسم کے. اس وجہ سے موثق ترین اور شجاع ترین بابصیرت ترین فرد کو بھیجا تھا اپنا سفیر بنا کر، جسے مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے، کہ تم جا کر وہاں بررسی کرو، دیکھو، اور ان کو دیکھ کر بتانا کہ کیسے ہیں. اور جناب مسلم گئے، انہوں نے خط نہیں لکھا کہ مولا آپ آ جائیے، یہ بالکل آمادہ ہے، کیونکہ اس وقت تک حکومت میں ابن زیاد نہیں آیا تھا. یہ ابن زیاد کے آنے کے بعد حالات ایک دم چینج ہو گئے تھے. ابن زیاد اگر نہیں آتا تو حالات موافقت رکھتے تھے امام مظلوم کے ساتھ. لہذا امام نے اتنا سیریس اس مسئلے کو لیا کہ بھیجا کہ وہاں سے خط پہ خط آ رہے تھے، اور جناب مسلم کے خط پہ امام حسین چل دیے ہیں کہ ہاں مجھے جانا چاہیے. اب میرے بھائی نے تصدیق کر دی جانا چاہیے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے شرعی وظیفے کے لیے گئے تھے، نہ اہل کوفہ کے خطوط کی بنا پر گئے تھے، نہ انکار بیعت کی بنا پر گئے تھے. یہ اہل کوفہ نے جو بلا لیا امام کو، ہاں شاید امام نے جو ہے ذی الحجہ میں سفر شروع کر دیا، امام شاید محرم میں کرتے یا آئندہ تاریخوں میں کرتے، یا کبھی اور قیام کی تاریخ بدل جاتی. لیکن وہ تاریخ جو بدلی ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے خطوط لکھ دیے تھے، اور خطوط کی بنا پر امام علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف جاتے ہیں، کوفے کی طرف اور عراق کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ جا کر یہ حال ہو جاتا ہے. یقیناً اب یہاں پر آپ یہ کنفیوز نہیں ہوئے گا کہ رسول اللہ نے تو کہہ دیا تھا کیا جو 10 محرم کو تم شہید ہوگے اور کوفے میں شہید ہوگے، مطلب عراق میں شہید ہوگے، کربلا کے مقام پہ شہید ہوگے. یہ سب تاریخی باتیں ہیں اور اپنی جگہ پہ مسلمات ہیں، صحیح ہے نا، ان کا کوئی انکار کر سکتا ہے. لیکن رسول اللہ کا جو علم تھا، ان کی حدیث جو تھی، وہ تمام تر اس علم حقیقی پر مبنی تھی جو کچھ ہونے والا تھا. اور ہونے میں وہ جو لوگ افراد تھے وہ مقصر تھے، انہوں نے حالات کو تبدیل کر دیا. پیغمبر اسلام یہ بھی جانتے تھے کہ اہل کوفہ کیا کیسے دعوت دیں گے اور کیسے پھر جائیں گے، وہ سب کچھ تھا، وہ بحث علیحدہ ہے. لیکن ہاں میں بظاہر ہی کہہ رہا ہوں جزیات پہ فرق پڑا ہے.
لیکن حقیقت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام خود قیام کرنا چاہتے تھے اور نہیں چاہتے تھے یزید جیسا فاسق اور فاجر شخص کی حکومت کو برداشت کیا جا سکے یا اس کو خلیفہ رسول کی جگہ پر بٹھایا جا سکے، اسے خلیفہ رسول کہہ کر یا خلیفہ مسلمین کہہ کر خطاب کیا جا سکے۔ امام علیہ السلام اس کے مخالف تھے، لہذا قیام کا اصل ہدف، اصل مقصد وہ تھا جو امام علیہ السلام اپنا وظیفہ بیان کر کے چل رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف اور نہی منکر کے لیے جا رہا ہوں، میں امت کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں فسق و فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں جنگ و جدل کے لیے نہیں جا رہا ہوں، جو ہر امت کے فرض کا فرض ہے، ہر امت کا فرض ہے، ہر رہبر کا فرض ہے، ہر امام کا فرض ہے، ہر نبی کا فرض ہے کہ معاشرے میں اصلاح کرے، معاشرے میں دین کو قائم کرے۔ لہذا آپ دیکھیں خدا بند متعال نے جب اس کائنات کو خلق کیا اور کرنے کے بعد ابھی انسان اس کائنات میں وجود نہیں رکھتا تھا، اس وقت خدا بند متعال کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اے ملائکہ میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کس کو خلیفہ بنا رہا ہے اور کس پر خلیفہ بنا رہا ہے؟ اس کے معنی زمین پر تو کوئی بستا نہیں تھا، تو خدا کس پر خلیفہ بنا رہا ہے؟ یہ خدا بیان کرنا چاہتا تھا کہ میرا کام یہ ہے کہ اگر کوئی ہدایت لینے والا نہ ہو لیکن اس سے پہلے میں ہادی کا انتظام کرتا ہوں۔ یہ مزاج الہی ہے کہ اپنے مزاج کے مطابق یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہدایت لینے والے افراد ہو، کوئی ہادی موجود نہ ہو، لہذا کوئی ہدایت لینے والا نہیں تھا تو جناب آدم کو ہادی بنا کر خداوند متعال نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے لباس خلافت عطا کیا ہے تمام مخلوقات کے اوپر۔ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ جناب آدم کا تذکرہ جب ہوتا ہے یقیناً اس پہ خلافت کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن عزیزان محترم یہاں پر چند ایک سوال ہیں جو میں کر کے اب بات کو تاکہ موضوع کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو کیوں خلق کیا؟ بحث تو یہ ہے کہ جناب آدم کو خلق کیوں کیا، اور پھر جب جناب آدم خلق ہوئے تو اس کے بعد ان کے اولاد آدم بھی ظاہر ہے پیچھے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو خلق ہی کیوں کیا، یا انسانیت کو دوسرے الفاظ میں خلق کیوں کیا؟ اور اگر خلق کیا تھا تو اس کا مقصد کیا تھا، اس کا ہدف کیا تھا؟ تو قرآن مجید فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، خدا بند متعال فرماتا ہے ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے میں نے خلق کیا ہے۔ یہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت سے کیا فائدہ ہونے والا تھا؟ اللہ نے ہمیں خلق کیوں؟ بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خلق ہی کیوں کیا، کیا ضرورت تھی؟ ہم نے کہا تھا اللہ میاں سے کہ ہمیں خلق کرے، اب نماز بھی ہم پر واجب کر دی ہے، روزہ بھی واجب کر دیا ہے، حج بھی کرنے جاؤ، خمس بھی دو، زیاد بھی کرو، سارے دین کے کام کرو، ہم نے تو نہیں کہا تھا اللہ ہمیں خلق کر دے۔ خلق کرنے بعد ساری جو ہے اللہ تعالیٰ نے واجبات ہی ہمارے لیے خلق کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں خلق کیا؟ ایک انسان کیسی مخلوق ہے آئندہ گفتگو ہوگی، لیکن انسان کو خلق کیوں کیا خدا بند متعال نے؟ سوال یہ ہے انسان اگر یہ بات سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو خلق کیوں کیا تھا اور خلق کرنے بعد انہیں لباس خلافت کیوں عطا کیا تھا، ملائکہ موجود تھے، وہ دعوے دار بھی تھے کہ ہمیں خلافت دے دو، لیکن اللہ نے ان کو نہیں دیا، جناب آدم کو دیا۔ یہ کیوں کیا؟ اس کا سیدھا سا جواب جو علماء نے دیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ خلق کرنا چاہتا تھا انسان کو، اس نے خلق کیا، کر سکتا تھا اس لیے خلق کیا۔ اس کو میں مثال دے کے بات کو واضح کروں۔ دیکھیں عزیزان محترم، ایک نقص ہوتا ہے ایک کمال ہوتا ہے، ہمیشہ کمال کے مقابلے نقص اور نقص کے مقابلے کمال ہوتا ہے۔ خدا کی ذات میں نقص نہیں پایا جاتا کسی بھی قسم کا، وہ ناقص نہیں ہے، نہ ناقص کام کرتا ہے، نہ اس میں نقص پایا جاتا ہے، وہ صرف محض کمال ہے، اس کا ہر کام کمال کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کا کمال ہے۔ لہذا جو وہ کمال رکھتا ہے وہ تمام جو چیزیں رکھتا ہے وہ سب کے سب کمال ہے، اس کی چیز میں اس کے کام میں کہیں نقص نہیں پایا جاتا۔ یہاں پر مثال دوں، بہت سارے ہو سکتا ہے آپ کے درمیان کچھ افراد ڈاکٹر ہوں۔ ڈاکٹر کا کیا کام ہے؟ ایک انسان پڑھتا لکھتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، پیرنٹس بناتے ہیں، خود بن جاتا ہے، تو ڈاکٹر کا کام کیا ہے کہ وہ علاج کرتا ہے، یہی ہے۔ اب ڈاکٹر جو ہے وہ علاج نہ کرے تو کیا فائدہ اس کے ڈاکٹر بننے کا؟ آپ ڈاکٹر ہیں تو علاج کی صلوات پڑھے محمد وآل محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
محمد السلام علیکم. لہذا آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ علاج کیجئے. اگر آپ علاج نہیں کرتے ہیں تو پھر ڈاکٹر کس کام کے؟ پھر ڈاکٹر ہونے کا آپ کا کیا فائدہ؟ اور اگر آپ پروفیسر ہیں تب بھی سوال اٹھتا ہے، پروفیسر کا کیا کام ہے؟ لیکچر دے، وہ لوگوں کو تعلیم دے، لوگوں کی تربیت کرے. وہ کہتا میں ہوں بہت بڑا، میں لیکچرر ہوں، میں بہت بڑا پروفیسر ہوں، لیکن جناب میں لیکچر نہیں دیتا. میں ڈاکٹر بہت بڑا ہوں لیکن میں علاج نہیں کر سکتا یا علاج نہیں کرتا. تو پھر اس کے ڈاکٹر ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے پروفیسر ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک مولانا ہے، مولانا صاحب آپ تعلیم یافتہ ہیں، جی پڑھے ہوئے ہیں، آپ مولانا ہیں، آپ مولانا ہیں. نماز پڑھاتے؟ نہیں میں نماز نہیں پڑھاتا. مجلس؟ نہیں وہ بھی نہیں پڑھاتا. قرآن؟ نہیں وہ بھی نہیں پڑھاتا. تو پھر آپ مولانا کس چیز کے؟ احکام بتاتے؟ نہیں وہ بھی نہیں بتاتا. پھر مولانا کس چیز کے؟ آپ نے تعلیم کیوں حاصل کی ہے؟ جب آپ کوئی دین کے کام ہی نہیں کرتے، کوئی تبلیغ ہی نہیں کرتے، تو پھر آپ مولانا کس چیز کے؟ یعنی انسان یہ دیکھتا ہے، اعتراض کرتا ہے کہ تم ڈاکٹر کس چیز کے ہو، تم پروفیسر کی. ایک انسٹرکٹر ہے، بہترین گاڑی چلانا سکھا دیتا ہے، لیکن وہ اس سے ہم کہتے ہیں تم سکھا سکتے ہو کہ ہاں سکھا تو سکتا ہوں. سکھاؤ گے؟ کہا نہیں میں سکھاتا نہیں ہوں. تو یہ بتائیے کہ اگر ڈاکٹر علاج نہ کرے وہ کمال ہے یا علاج کرے کمال ہے؟ ڈاکٹر اگر علاج کرتا ہے تو کمال ہے، نہیں کرتا ہے تو نقص ہے اس کے اندر. اگر پروفیسر لیکچر نہ دے تو نقص ہے، اور دے تو اس کا وہ کمال ہے. اگر عالم دین تبلیغ کرے تو کمال ہے، نہ کرے تو اس کے اندر نقص پایا جاتا ہے. ایک انسٹرکٹر اگر گاڑی سکھاتا ہے تو کمال ہے، نہیں سکھاتا ہے تو پھر اس کے اندر نقص پایا جاتا ہے. خالق کائنات نے انسان کو خلق اس لیے کیا کہ وہ خلق کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. اگر وہ خلق نہ کرتا تو اس کا نقص تھا، کیونکہ وہ کمال رکھتا تھا. وہ ایسا کمال خالق تھا کہ وہ انسان کو ایک نطفے سے خلق کر دیتا ہے، ایک درخت کو بیج سے بنا دیتا ہے، ایک جراثیم کے ذریعے تمام کائنات کو بنا دیتا ہے. جو خدا اس بات پہ قدرت رکھتا ہو تو پھر وہ کیوں نہیں خلقت کرے گا؟ وہ کیوں نہیں صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر؟ یعنی خدا بند متعال انسان جیسی مخلوق بنا سکتا ہوتا اور نہ بناتا تو سوال تھا کہ کیوں نہیں بنایا اور کیوں نہیں بناتا. کیونکہ اس لیے کہ بنا سکنے پر نہ بناتا تو اس کا نقص ہوتا، کیونکہ انسان باکمال ترین مخلوق بنائی ہے. خدا بند متعال نے مادی مخلوقات بھی بنائی ہیں، روحانی مخلوقات بھی بنائی ہیں، فزیکل مخلوقات بھی ہیں، اسپریچل مخلوقات بھی ہیں. لیکن یہ انسان ایسی مخلوق ہے جو ایک لحاظ سے فزیکل بھی ہے، ایک لحاظ سے اسپریچل بھی ہے. اس میں مادہ بھی پایا جاتا ہے، اس میں روح بھی پائی جاتی ہے، اس میں جسم بھی پایا جاتا ہے، اس میں روح بھی پائی جاتی ہے. لہذا خدا کا کمال یہ تھا کہ خدا نے انسان کو اس طرح سے خلق کیا. انسان کا خلق کر دینا اس کے لیے کمال تھا، لہذا اس نے خلق کر دیا اور وہ خلق کرنے کا حق رکھتا تھا. اب یہاں پہ یہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کہ اے خدا تو نے انسان کو خلق کیوں کیا؟ خلق نہ کرتا تو نقص تھا، کیونکہ وہ جب بنا سکتا تھا. اور اس یہاں پہ علماء ایک مثال دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ خدا جو سوکھے سڑے بیج سے جو زمین پہ گاڑ دیا جاتا ہے، سڑ گل جاتا ہے، اس سرسبز و شاداب جو ہے درخت بنا دیتا ہے، اس درخت سے غذا بنا دیتا ہے، اس غذا سے نطفہ بنا دیتا ہے، نطفے سے انسان بنا دیتا ہے، انسان کو پھر مٹی بنا دیتا ہے. پوری وہ سائیکل چلاتا ہے. جو خدا اس پر قدرت رکھتا ہو پھر اپنی قدرت کا مظاہرہ کیوں نہ کرے؟ وہ قدرت رکھتا تھا تو اس نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے اور انسان کو خلق کیا ہے، انسان کے وجود کو خلق کیا ہے. لہذا انسان خدا بند متعال کے روئے زمین پر بلکہ پوری کائنات پہ اشرف المخلوقات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے اسے اپنی خلقت کا مظہر بنایا ہے. لہذا لباس خلافت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو عطا کیا ہے. لیکن اب دوسری طرف آئیے، دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے کیوں خلق کیا؟ خدا بند متعال ہم سے عبادت لے کر کیوں چاہتا تھا کہ ہم عبادت کریں؟ ہماری عبادت کرنے سے خدا کیا عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی خدائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی قدرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے اعلیٰ ہونے میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے عظیم ہونے میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیوں ہم اس کی عبادت کریں؟ ہماری عبادت سے اس کو کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے جو اس نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا؟ اور ہم کتنی عبادت کرتے ہیں اور کیسی عبادت کرتے ہیں تو ہم خود جانتے ہیں. کیا عبادت کرنے کے لیے ملائکہ کافی نہیں تھے؟
ملائکہ جو تسبیح کرتے ہیں، جو تحلیل کرتے ہیں، جو تقدیس کرتے ہیں اور دعویٰ بھی کہہ رہے ہیں خدا ہم تحلیل کرتے ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ملائکہ کرنے کو، عبادت کرنے کو کم تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا کہ اگر ایک سجدے میں جاتا ہے تو ہزاروں سال سجدہ کرتا رہتا ہے، ایک رکوع میں جاتا ہے تو ہزاروں سال رکوع کرتا رہتا ہے، اگر کوئی تسبیح کرتا ہے تو ہزاروں سال تسبیح کرتا رہتا ہے، کوئی حمد پڑھتا ہے تو ہزاروں سال خدا کی حمد کرتا ہے. یہی روایات نہیں ہے. تو خدا کے لیے عبادت کی کوئی کمی نہیں تھی. عبادت کے لیے اور مخلوقات تھی جو خدا بند متعال نے خلق کی، لیکن خدا نے انسان کو اس لیے خلق کیا کہ انسان اگر عبادت کرتے اس میں انسان کا اپنا بینیفٹ ہے. اور اس کی مثال، واضح مثال جو ہے وہ یہ دیکھیں، خدا بند متعال جو ہے اس نے اس دنیا کو خلق کیا، اس میں بہت ساری چیزیں خلق کی. میں ایک مثال چھوٹی سی دے دیتا ہوں. کائنات اتنی بڑی ہے، اور آج سائنس نے تو ثابت بھی کر دیا کہ ہم تھک چکے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، لیکن ہاں یہ پتا ہے کہ بہت بڑی ہے. کتنی بڑی کو آج تک جو سائنس سمجھ نہیں سکی. اس بڑی کائنات میں آپ تصور کریں سورج کا کتنا وجود ہے، ذرہ بھی نہیں بنتا. ہماری زمین کے لیے بہت بڑا ہے، ہمارے لیے زمین سورج بہت بڑا ہے، لیکن پوری کائنات میں اگر غور کریں تو کائنات میں سورج تو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے. وہ ذرہ جو ہے انسان کے لیے کتنا مفید ہے. وہ ذرہ جو خدا نے چمکایا ہے جسے سورج کہا جاتا ہے، وہ انسان کے لیے کیسا ہے. یہاں بھی مثال دی، کیا فرض کیجئے کہ تمام انسان ایک دن اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہم سورج کی توانائی سے، یعنی سولر سسٹم جسے کہا جاتا ہے آج کی زبان میں، ہم سورج سے توانائی حاصل کریں گے اور سب سورج کی طرف جائیں اور سورج کے سامنے کھڑے ہو جائیں تاکہ سورج کی توانائی حاصل کر سکیں. تو کیا سورج کی جب توانائی انسان حاصل کرے گا، سورج کی کوئی عظمت میں اضافہ ہو جائے گا، اسی چمک و دمک میں اضافہ ہو جائے گا؟ قطعاً ایسا نہیں ہوگا. اچھا اب اس کو برعکس کر لیجئے، انسان کے نہیں، ہم سورج سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، سب گھر کے اندر گھس کے بیٹھ جائیں، بلیک پردے ڈال لیں، دروازے بند کر لیں، کھڑکیاں بند کر لیں، تو اس کی عظمت میں کچھ کمی آ جائے گی؟ نہیں. سورج ایک ایسی چیز ہے، اگر ہم اس کے سامنے چلے جائیں تو اس کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا، ہم اس سے منہ پھیر لیتے ہیں کہ اس کی عظمت میں کمی واقع نہیں ہوتی. لیکن فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے اگر انسان سورج کے سامنے جاتا ہے تو اسے توانائی حاصل ہوتی ہے، سورج کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. منہ پھیر لیتا ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے، سورج کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ کائنات میں اس خالق کائنات کے بنائے ہوئے ایک ذرے کا کمال ہے کہ تمام انسان مل کر نہ اس کی عظمت میں اضافہ کر سکتے ہیں، نہ اس کی عظمت میں کمی لا سکتے ہیں. جو اس کی مخلوقات میں ایک ادنا سی مخلوق ہے جس کے ذرے کی حیثیت رکھتی ہے، یہی مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے خدا اگر کائنات تمام تجھے سجدہ کرنے لگے، تمام انسان مل کے سجدہ کرنے لگے تو تیری عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا. اگر سب تیری معصیت پہ کمر باندھ لے تو تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یقیناً انسان جو ہے وہ اسی طرح ہے، یعنی اگر سورج کی طرف ہم نے رخ کر لیا تو ہمارا فائدہ ہے، سورج کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اگر اللہ کی عبادت ہم نے انجام دی تو اس میں ہمارا کچھ فائدہ ہونے والا ہے، اصلاح نفس ہو جائے گی، اچھے افکار آئیں گے، اچھا کردار بنے گا. یہ اللہ کی عبادت کر کے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا ہے. خدا کو ہماری اس ٹوٹے پھوٹے سجدے اور عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ترقی اور کمال کے لیے عبادت کا راستہ رکھا ہے کہ انسان کیونکہ طبیعتاً کمال پسند ہے، ہر انسان کمال طلب ہے، اور دنیا تمام تر دنیا جو ترقی کر رہی ہے وہ اسی بنیاد پہ کر رہی ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا کمال طلب ہے. انسان کمال طلب ہے، اس وجہ سے انسان ترقی کرتا ہے. اگر دنیا کی کسی بھی چیز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اگر وہاں پر اس بات کو روک دیا جائے، دیکھیں دین کے اندر یہی تو کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے. دین میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ اپنے آپ سے سوء ظن رکھو، دوسرے کے لیے حسن ظن رکھو، لیکن اپنے آپ کے ہمارے یہاں الٹا ہے، ہم دوسرے کے تو سوء ظن اپنے لیے جو ہے حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن دین کہتا ہے کہ تم اپنے لیے سوء ظن رکھو، دوسرے کے لیے حسن ظن رکھو. روایتوں میں آئے کہ اگر کوئی مومن دوسرے مومن کی
برائی کرے اور برا کہہ رہا ہو تو اس کے لیے تم توجیہ کرو، جواب دو، اس کا دفاع کرو، 70 ٹائمز اس کا دفاع کرو، اور جب دفاع نہ کر سکو 70 مرتبہ اس کو دفاع کرنے کے باوجود پھر بھی افسوس کرو کہ میں اپنے مومن کی آبرو کو نہیں بچا سکا، اس کی عزت کو نہیں بچا سکا. اس لیے کہ حسن زن کرو. وہ دوسرا برا کہہ رہا ہے، تم اس کے برا کہنے ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ایسے ہی صاحب ہیں. نہیں، اس کے لیے توجیہ کرو، چھوڑو، مومن ہے وہ، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہماری یہاں برعکس ہے، ہم جو ہے اپنے لیے بہت حسن زن رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے سوء زن رکھتے ہیں. دین ہمیں سکھاتا ہے کہ نہیں، تو اپنے لیے سوء زن رکھو، اپنے لیے سوء زن رکھو اور دوسروں کے لیے حسن زن رکھو. کیوں سوء زن رکھو؟ اس لیے کہ اس میں کمال پوشیدہ ہے. اگر ترقی چاہتے ہو، اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو، منازل کو طے کرنا چاہتے ہو، اس کا راستہ یہ ہے کہ اپنے اندر سوء زن رکھو، اپنے آپ کو کھوجتے رہو، دیکھتے رہو، اپنے آپ سے مطمئن نہ ہو جانا. جس دن تم نے اپنے آپ سے اطمینان کر لیا وہی تمہاری گمراہی کا پہلا دن ہوگا. لہذا سوء زن جو انسان کی اپنی طرف سے ہے اور حسن زن دوسرے کے لیے، اور یہی کائنات میں جو ترقی کا راز رہا ہے وہ آج تک یہی راز رہا ہے. لیکن انسان اس راز کو اپنے لیے بھول گیا، لیکن اپنے اطراف کی چیزوں کے لیے. اس نے اگر گاڑی بنائی تو ہر گاڑی کے بنانے والے نے، یا ہر موبائل کمپنی نے، یا ہر لیپ ٹاپ بنانے والے نے، یا ہر کمپیوٹر بنانے والے نے، یا ہر مائکرو فون بنانے والے نے، اس نے جب تشہیر کی تھی، جب ایڈورٹائزمنٹ کیا تھا، اس وقت یہی کہا تھا یہ بے مثال ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، بہترین چیز بنائی ہے. اس میں ملینز ڈالر اور پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں صرف ایڈورٹائزنگ کے اوپر کہ ہماری پروڈکٹ سب سے اچھی ہے. لیکن یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ سب سے اچھی ہے، ورنہ سب سے زیادہ سوء زن خود رکھتے ہیں. اس لیے کہ نئے سال پہ نیا ماڈل خود بخود آ جاتا ہے اور اپنی ہی پروڈکٹ میں وہ نقص تلاش کر لیتے ہیں، وہ کمی تلاش کر لیتے ہیں، اس کمی کو پورا کر کے پھر نیا ماڈل فوراً آ جاتا ہے. دوسرے آ کے نہیں بتاتے، خود وہ سرچ کرتے ہیں. اس لیے کہ جس دن جو کمپنی اس بات پر اطمینان ہو گئی کہ ہم نے جو موبائل بنا دیا بس یہ آخری موبائل ہے، سمجھو کمپنی کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ ختم ہو جائے گی، وہ برباد ہو جائے گی، اب وہ چل نہیں سکتی. جس نے یہ کہہ دیا جو میں نے لیپ ٹاپ بنا دیا، جو میں نے جو ہے گاڑی بنا دی، اب اس کے بعد کچھ نہیں بن سکتا، تو وہ کمپنی آگے نہیں چلتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوء زن رکھتا ہے اپنی پروڈکٹ پر. دوسروں کو کیا کہتا ہے؟ وہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، وہ بیچنے کے لیے ہے، لیکن اندر تحقیق چل رہی ہوتی ہے اس کو کیسے امپروو کیا جائے، اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، میموری کیسے بڑھائی جائے، اسپیڈ کیسے بڑھائی جائے، اور کیا فنکشن ڈالے جائیں، اور کیا چیز تبدیل کی جائے، شکل کیسی بنائی جائے، صورت. یہ مسلسل تحقیق ہوتی رہتی ہے. اس لیے انسان دنیا میں ترقی کرتا رہتا ہے. یہ لیکن انسان پروڈکٹ میں دیکھتا ہے، اپنے ہاتھ سے غافل ہو جاتا ہے. پروڈکشن جتنی ہے اس کی بنیاد سوء زن ہے کہ جب وہ اپنی ہی چیز پہ سوء زن کرتا ہے تو انسان ترقی کر جاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. ایک شخص تھا، وہ کسی جگہ جانا چاہتا تھا، بیچ میں نہر تھی اور نہر جو ہے کراس کرنا چاہتا تھا، اس کا گھوڑا نہیں چل رہا تھا. گھوڑے کا سوار تھا، گھوڑ سوار، وہ گھوڑا جا نہیں رہا تھا نہر کراس کرنے. یہ پریشان، اس نے اتر کے بھی کھینچا، پیچھے سے دھکا بھی دیا، اس کو کوڑے بھی لگائے کسی طرح چل دے، وہ گھوڑا چل کے نہیں دیا. اب یہ حکایت ضروری نہیں ہے واقعہ حقیقی ہو، لیکن یہ حکایت ہے. ایک حکیم بیٹھا وہاں دور سے دیکھ رہا تھا اس تماشے کو کہ بیچارہ بہت زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح گھوڑا چلا جائے، گھوڑا آ جائے، لیکن گھوڑا نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے، بس وہ کوشش کر رہا ہے وہ. تو اس نے حکیم نے آیا، اس نے اس کے ہاتھ میں ایک بیلچا دیا، اور بیلچا جس سے مٹی وغیرہ اٹھاتے ہیں وہ دیا. اس سے کہا کہ جاؤ اس کا جو دریا کا پانی اس کو تھوڑا گدلا کر دو، گندا کر دو، مٹیالہ پانی کر دو، تھوڑا مٹی میں ڈالو، اس کا پانی گندا ہو جائے. وہ پانی گندا ہو گیا. جب پانی گندا ہوا کہا آپ گھوڑے کو لے کے نکل جاؤ. وہ گھوڑا لے کے نکل گیا. اس نے گھوڑے کو ایک مرتبہ اشارہ کیا، گھوڑا فوراً فر سے فرار کر گیا اور اس نے پار کر دیا. اس نے گھوڑے کو ادھر باندھا اور پھر پانی کراس کر کے دوبارہ اس کے پاس آیا. کہا یہ عجیب آدمی ہے، میں اتنی دیر سے لگا ہوا تھا، اس کو کیسے پتا چلا یہ گھوڑا جو ہے اس طرح سے جائے گا، یہ کون سی حقیقت ہے اس کے پاس. اس کے بعد چل کے پوچھتا ہوں. اس نے گھوڑے کو ادھر ہی باندھا، خود سے پیدل چل کے آیا. تو جانتا تھا کہ اگر واپسی میں مصیبت ہو گئی پھر پھنس جاؤں گا، لہٰذا گھوڑے کو تو اس نے چھوڑ دیا. اب وہ خود جب واپس آتا ہے، آنے کے بعد اس حکیم سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ بھائی تمہیں کیسے پتا چلا یہ گھوڑا اس طرح سے نکل جائے گا. کہنے بات صرف اتنی ہے کہ گھوڑے کو تم جب آگے لے جانا چاہتے تو پانی تھا شفاف، اور جب پانی شفاف تھا تو وہاں گھوڑے کو اپنا عکس نظر آتا تھا تو وہ آگے نہیں بڑھ پاتا تھا.
جب تم نے اس پانی کو مٹیالہ کر دیا تو اس کو کچھ نظر نہیں آیا. یعنی اس نے کیا درس دیا؟ کہا یاد رکھو جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا, وہ قدم آگے نہیں بڑھاتا ہے. جب اپنے آپ کو فنا ہوتا دیکھتا ہے تو خود بخود انسان ترقی کرنے لگتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا. یعنی انسان اپنے آپ کو اس ذات پر فنا کر دے, اپنے آپ کو جب تک دیکھتا رہے گا اس وقت آگے نہیں بڑھ سکتا. اسی وجہ سے ایک طالب علم نے آیت اللہ بہجت کا نام آپ نے سب نے سنا ہوگا, اب تو بہت شہرت رکھتے ہیں آیت اللہ بہجت, جو رفع میں شمار ہوتے تھے اپنے زمانے کے. ان کے پاس آیا ایک طالب علم اور آنے کے بعد اس نے اپنے ہی ایک دوست کی شکایت کی آغا بہجت سے, جو دونوں آغا بہجت کے شاگرد تھے. کہا کہ یہ آغا کبھی بھی نہ محرم میں تبلیغ پہ جاتے ہیں نہ یہ رمضان میں تبلیغ پہ جاتے ہیں, یہ حوض علمیہ قمی میں بیٹھے رہتے ہیں اور یہاں پہ صرف درس پڑھتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھئی کیوں ایسا ہے؟ تو بلایا اپنے شاگرد کو, کہا تم تبلیغ میں نہیں جاتے؟ کہا نہیں میں تو نہیں تبلیغ پہ جاتا. کہا رمضان میں بھی جاتے؟ کہا نہیں. محرم میں بھی؟ کہا ویسے چھٹیوں میں بھی نہیں جاتے؟ کہا نہیں جاتا. تو آغا بہجت نے پوچھا کیوں نہیں جاتے تم؟ تو کہا آغا میں نے دیکھا میری اپنی اصلاح نہیں ہے, میں خود ہی صحیح نہیں ہوں, تو میں دوسروں کی جا کے کیا اصلاح کروں گا, میں دوسروں پہ جا کر کیا تبلیغ کروں گا. تو آغا بہجت بڑے مسکرائے, کہا بات تو تم نے صحیح کہی ہے, جب تم نے ابھی اپنی اصلاح نہیں کی ہے اور اپنی تربیت نہیں کی ہے تو تم کیا جا کے تبلیغ کرو گے. تو کہا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہ ارادہ یہ جب میری اصلاح ہو جائے گی, میری تربیت ہو جائے گی, جب میں جا کے لوگوں کو تبلیغ کروں گا. تو آغا بہجت نے ہاتھ پکڑ کے کہا جس دن تم یہ سمجھ لو کہ تمہاری اصلاح ہو گئی, تمہاری تبلیغ ہو گئی, تم صحیح ہو گئے ہو, اب تم اس اہل بن گئے ہو جا کے دوسروں کو تبلیغ کرو, تو وہیں تمہارے درس کا پہلا دن ہوگا. اس کے معنی تم ابھی تک نفس کو سمجھے نہیں ہو. جتنا دین آتا ہے جا کے اس کی تبلیغ کر دو. انسان اصلاح تو کرتا رہتا ہے. جس دن تم مطمئن ہو گئے کہ تمہارا نفس اصلاح یافتہ ہو چکا, تم اصلاح کر چکے, تم پاک ہو چکے, اب اصلاح کی گنجائش نہیں, وہیں تمہارے درس کا پہلا دن ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا. لہذا انسان کو اپنے آپ سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ بس جو میں ہوں بس ٹھیک ہوں, میں صحیح ہوں, میرے اندر کوئی غلطی نہیں, میرے اندر کوئی عیب نہیں. جہاں پر یہ انسان کے آ گیا وہیں پر انسان کی بربادی شروع ہو جاتی ہے, وہیں مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, وہیں مشکلات شروع ہو جاتی ہیں. انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے کسی ایسے کے مقابلے میں, یہ جو گزشتہ مجلس میں نے پڑھی اس میں چند افراد تھے, یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر کام کو قربتاً اللہ انجام دو, یہ دین جو کہتا ہے ہر کام کو قربتاً اللہ انجام دو, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی تربیت کرنا چاہتا ہے کہ تم کسی اور چکر میں نہیں پڑنا, کسی اور کے مقابلے میں نہیں جانا, کسی اور کے لیے کام کو انجام نہیں دینا. کوئی فائدہ نہیں دینے والا ہے دنیا میں, نہ تم اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے والے ہو نہ لوگ تمہیں فائدہ پہنچانے والے. لوگوں کے کیا حاصل ہے؟ اس اللہ کے لیے کام کو انجام دو, کیونکہ اجر ثواب دینے والا وہی ذات ہے, سزا دینے والی بھی وہی ذات ہے, جزا دینے والی بھی ذات ہے. دنیا نہ سزا دے سکتی نہ جزا دے سکتی ہے, اس لیے دنیا سے کیا خوف کرنا, دنیا سے کیا ڈرنا. لہذا قربت اللہ کا جو درس ہے وہ یہی درس ہے کہ انسان صرف جو کام انجام دے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور اس کی خوشنودی کے انجام دے. جب اس کے لیے انجام دے گا تو انسان کو ہر مسئلہ آسان نظر آئے گا, ہر مشکل آسان نظر آئے گی. اس لیے کہ مشکل کام کب ہوتا ہے؟ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے, یا انسان کو جب یہ نظر آنے لگتا ہے اس میں میرا فائدہ ہو رہا ہے. مصیبت وہیں پر آنا شروع ہو جاتی ہے جہاں اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے, وہاں پہ وہ تیز ہو جاتا ہے چاہے دوسرے کا بھی حق مار لے, پھر وہ دوسرے کا حق مارنے پہ تیار ہو جاتا ہے کہ فائدہ میرا ہے. اور جہاں نقصان پر ہوتا ہے تو وہاں وہ کام کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتا. لیکن انسان جب قربتاً اللہ کام کرتا ہے تو پھر فائدے نقصان کو نہیں دیکھتا, پھر وہ خدا بند متعال کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اور خدا کی خوشنودی کام کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا, علماء اخلاق نے بیان جو کیا وہ کہا کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان دنیا میں زہد کی زندگی گزارے. زہد اور تقوی کا لفظ تو بہت استعمال ہوتا ہے, زہد اور تقوی کا لفظ استعمال کر کے یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے, لیکن بہرحال چھوٹی سی بات کہہ کے بات کو آسان کر دیتا ہوں. لیکن عزیزان محترم, یہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ انسان متقی ہو کر قربتاً اللہ یا زاہد ہو کر زندگی گزارے, اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ انسان کا کمال ہی یہی ہے. انسان کو بخلقی اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے, وہ زہد اختیار کرے. لیکن یہ کتنا مشکل کام ہے, کیونکہ ہم میں سے آپ میں بہت سارے ہو سکتے ہیں زاہد افراد ہوں, لیکن میں اپنے اندر تو ایسا کوئی زہد نہیں پاتا
کہ انسان زاہد ہو، اتنا متقی ہو کہ اس کے لیے نہ فائدہ برابر ہو نہ نقصان برابر ہو، یہ ممکن نہیں ہے. یعنی فائدہ نقصان انسان کے آنکھ کے برابر ہے، بہت مشکل کام ہے. کیسے ممکن؟ انسان کا نفس انسان کو مجبور کرتا ہے، اس کے فائدے پہ مجبور کرتا ہے، اس کے نقصان پہ مجبور کرتا ہے. نقصان سے انسان بھاگنا چاہتا ہے، فائدے کی طرف انسان طلب کرتا ہے، اس میں وہ لالچ کرتا ہے. انسان کیسے ہو سکتا ہے زاہد ہو، جبکہ دین ہمیں یہی چاہتا ہے. دین ہم کو چاہتا ہے کہ زہد کے معنی اور تقوی کے معنی جو میں نے مشکل کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں زہد اور تقوی کے معنی یہ ہیں کہ پھٹا لباس ہو، ہاتھ میں کشکول ہو، زمین پر سوتا ہو، سوکھی روٹی کھاتا ہو. یہ زہد نہیں ہے. زہد یہ نہیں ہے. ہاں بہت سے زاہد ایسے ہوتے ہیں، لیکن زہد کی تعریف میں نہیں ہے. زاہد ہو سکتا ہے کہ اس کا لباس بھی اچھا ہو، اس کی رہائش بھی اچھی ہو. زاہد شخص وہ ہے جو اللہ کی نعمات سے فائدہ تو اٹھاتا ہے، لیکن ان نعمات سے دل نہیں لگاتا، ان نعمات سے وابستہ نہیں ہو جاتا، ان نعمات کو اپنا ہدف نہیں بنا لیتا، دنیا کو مقصد نہیں بنا لیتا. دنیا کی نعمات سے فائدہ اٹھاتا ہے، دنیا کی نعمات اللہ نے دی اس کو، وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کا ہدف، پرپز، مقصد دنیا کی نعمات نہیں بن جاتی ہیں کہ بس یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک زاہد ہو لیکن اچھے لباس پہنتا ہو، اچھے گھر میں رہتا ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا رہن سہن ہو، کیونکہ لیکن اس کے باوجود وہ دل نہ لگاتا ہو، اس کا دل جو ہے اس چیز میں الجھ کے نہیں رہ جاتا ہو. ایک ہمارے مرجع تقلید، نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ وہ مرجع تقلید تھے عراق کے، وہاں ان کے پاس کوئی گیا جو اپنے گمان میں نے جیسے کہا خود ہی سوء ظن رکھتے ہیں، اپنے لیے حسن ظن، دوسروں کے لیے سوء ظن، لہذا وہ مرجع تقلید کے لیے سوء ظن رکھتا تھا. پہنچا وہاں پر اور خود بڑا زاہد آدمی تھا اور سمجھتا تھا میں زاہد ہوں. گیا ان کے پاس، کہا کہ آپ کے بڑے ٹھاٹ بات ہے، اتنا خمس آتا ہے، لوگ آ رہے ہیں، چائے چل رہی ہے، یہ چل رہی ہے، وہ ہے، فلاں ہے، اتنے لوگ آپ کے آتے جاتے ہیں، فلاں ہے. تو کہنے ایک مرجع تقلید کو زاہد ہونا چاہیے، یہ کیا آپ نے دنیا سجا رکھی ہے، اتنے لوگ آتے جاتے ہیں، پیسہ ہے، یہ وہ. انہوں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہا زہد کے معنی یہ کیا ہوتے ہیں؟ کہا نہیں، زہد کے معنی یہ کہ اللہ کے لیے انسان زندگی گزاری، کیا آپ نے؟ تو کہنا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان سے دل لگا بیٹھا ہوں تو ایسا تو نہیں ہے کچھ. کہا چلو تم کیا چاہتے ہو؟ کہا چلیں کربلا زیارت کو چلیں میرے ساتھ. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے وکیل کو بلایا، کہا آج سے تمہیں سارا یہ معاملہ سونپتا ہوں، اب فلاں مرجع تقلید کو یہ سارا حساب کتاب دینا. میں نے مرجعیت کا اعلان واپس لیا اور اپنی مرجعیت کو خیر بات کہتا ہوں، میں اب جا رہا ہوں کربلا زیارت کو، اب واپس نہیں آؤں گا. سب بند کر کے چل دیے. وہ ساتھ چلے، تھوڑے راستے میں گئے تو اس نے کہا کہ آغا ایک مسئلہ ہے. کہنے کیا ہوا؟ کہنے وہ میرے ساتھ ایک بوری تھی، ایک وہ گٹھری جسے ہم کہتے ہیں کہ گٹھری تھی، وہ آپ کے دفتر میں رہ گئی ہے. تو وہ بڑے ہنسے مرجع تقلید. کہنا عجیب آدمی ہو. کہتے زہد کی تعریف تمہیں زہد کی پتہ نہیں، میری دنیا دیکھ کر تم نے کہا تھا میں زاہد نہیں ہوں، اور تمہاری اپنی گٹھری میں جان اٹکی ہوئی ہے کہ اگر وہ رہ گئی اس کو لینے کے لیے پلٹو گے. تو اس کے معنی زہد یہ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ انسان اس کے پاس چھوٹی سی گٹھری ہو لیکن اس میں اس کی جان لگی ہو، اور ہو سکتا ہے پوری دولت ہو، اس میں انسان اس سے بے رغبت ہو، لہذا وہ چھوڑ کے چل دیتے ہیں، وہ اس کو درس دیتے ہیں کہ غلطی میں تم تھے. اور یہاں پہ آگے کراچی نے مثال دی، بہترین مثال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، کہتے زہد کی مجھے واقعی اس سے اچھی مثال بھی نہیں ملی. کہا زہد کی بہترین مثال یہ ہے وہ بینکر ہے. زہد کی اگر مثال کہیں سمجھنا ہے، کیونکہ ہم کتابوں میں پڑھ تو سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لیکن اندر سے انٹرنلی ہوتے ہی نہیں ہے کہ سمجھ سکیں، لہذا نہ سمجھا سکتے نہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن ایک پریکٹیکل مثال دی آگے کراچی نے. مثال دیتے کہتے ہیں زہد کی بہترین مثال اس دنیا میں جو بینکر ہوتا ہے. اب آپ سوچیں گے بینکر کیوں ہوتا ہے زاہد؟ سارے بینکر زاہد تو نہیں ہوتے. نہیں، وہاں پہ ایک وجہ پائی جاتی ہے جس کی بنا پہ کہا گیا کہ بینکر جو ٹل پر بیٹھتا ہے وہ زاہد ہوتا ہے. زہد دیکھنا ہے تو اس سے زہد سیکھو. کیوں؟ اس لیے کہ دن میں ہزاروں ڈالر اس کے پاس آتے ہیں تو وہ خوش نہیں ہوتا، ہزاروں اس کے پاس چلے جاتے تو غمزدہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہ اس سے دل نہ آنے والی قیمت سے لگاتا ہے نہ جانے والی سے لگاتا ہے. وہ ایک وظیفے کو انجام دے. اگر دنیا میں انسان اس طرح سے گزرے، چاہے ہزاروں آ جائیں چاہے ہزاروں چلے جائیں، تو وہ زاہد ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کیونکہ اس نے اس مال کو اپنا پیسہ ہی نہیں سمجھا تھا، اس نے اس مال کو اپنا نہ آنے والے مال کو اپنا سمجھا تھا نہ جانے والے مال کو اپنا سمجھا تھا. دنیا میں اللہ نے جو کچھ انسان کو دیا اسی کیشیئر کی طرح ہے. اگر اللہ نے دے دیا ہے تو اسی کا دیا ہوا ہے، اگر لے لے گا تو وہی لینے والا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
لہذا عزیزان محترم یہ ہے انسان کا کمال، کہ انسان اگر کمال پہ پہنچنا چاہتا ہے اور انسان اگر خلافت الہی کے درس حاصل کرنا چاہتا ہے اور خلیفہ بننا چاہتا ہے، اس کو ان درجوں سے، ان مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، تب وہ کسی مرحلے پہ پہنچتا ہے اور انسان اسی طرح متقی بنتا ہے، اسی طرح زاہد بنتا ہے، اسی طرح انسان جو اس کے مرتبے اور مقام بلند ہوتے چلے جاتے ہیں اور انسان اس مقام پر آ جاتا ہے کہ پھر اسے سوائے خدا کی کچھ نظر نہیں آتا۔ اب یہاں جو ابتدائے محرم ہے، لہذا یہاں سے مثال دیتا چلوں تاکہ آپ کو واضح ہو سکے کہ یہ ہم کربلا کیوں منا رہے ہوتے ہیں اور کربلا کو ہم کیوں نہیں بھولتے اور کربلا میں کیا حسن پوشیدہ ہے۔ آپ ایک سوال کا جواب ہے، ایک سوال اس کا جواب سوچیے کیا ہو سکتا ہے کہ جب ابن زیاد نے مصائب نہیں پڑھا میں، جب ابن زیاد نے توہین کی جناب سیدہ کی یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی توہین کی اور ان سے بد کلامی بھی کی، کہا تمہارے بھائی کو تمہیں اور تمہارے بھائی کو اللہ نے رسوا کیا اور اللہ نے اس کو قتل کیا، تو جناب زینب نے جواب میں کیا کہا تھا؟ جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ما رأیت الا جمیلا۔ یہ عرفان تھا، عرفان جناب زینب تھا کہ میں نے سوائے اپنے خدا کے کوئی حسن و جمال کی کوئی چیز دیکھی نہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ مظلوم کربلا کا سر کٹ جانا یا ان کے لاشے کا پامال ہو جانا یا جناب علی اکبر کے برچھی لگنا یا جناب علی اصغر کا گلا چھٹ جانا یا جناب سکینہ کے تماچے لگنا یا مصائب جو کربلا میں گزر گئے، ابھی تو 11 محرم ہے نا، جو کربلا میں گزر گئے ہم اس کی بات کر رہے، زندان کی بات نہیں کر رہے۔ وہاں اتنے بڑے بڑے مصائب دیکھنے والی بی بی وہ اس مصائب میں حسن کہاں تلاش کر رہی تھی اور یہ کیوں کہتی نظر آ رہی تھی ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ کے ہاں سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ اللہ کی ذات صرف حسن و جمال رکھتی ہے، یعنی وہاں پہ اسے حسن و جمال بی بی کو نظر کہاں آ رہا تھا؟ تو عزیزان محترم وہ حسن و جمال جو نظر آ رہا تھا اس کی مثال دے دوں واضح ہو جائے بات، اس لیے حسن و جمال نظر آتا تھا۔ عزیزان محترم اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک بہترین عمارت کو قائم کرے، ایک بہترین عمارت بنائے، تو عمارت بنانے کے لیے اسے گھڑا کھودنا پڑتا ہے، ہاتھ مٹی میں ڈالنا پڑتے ہیں، زمین کا سینہ چاک کرنا پڑتا ہے، مٹی میں کپڑے خراب کرنا ہوتے ہیں، پسینے سے اسے تر ہونا پڑتا ہے، جب جا کر کوئی عمارت بن سکتی ہے۔ یعنی عمارت کب بنتی ہے؟ جب انسان کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، مٹی کھودتا ہے، پسینہ آتا ہے، کپڑے برباد ہوتے ہیں، یعنی وہاں پہ گندگی نظر آ رہی ہوتی ہے، ظاہری طور پہ تو غلاظت نظر آ رہی ہوتی ہے، مشکل نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یا انسان چاہتا ہے کہ وہ بہترین لباس پہنے، اچھا لباس میں لگے، تو بھی لباس کاٹنا پڑتا ہے، اسے سینا پڑتا ہے، اسے ناپنا پڑتا ہے، کپڑے کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر جا کر ایک صحیح لباس بنتا ہے، یعنی محنت کرنی پڑتی ہے تو وہ لباس اچھا بن جاتا ہے۔ اگر گڑھا کھودنا پڑتا ہے تب وہ عمارت اچھی بنتی ہے، بغیر گڑھا کھودے کوئی اچھی عمارت نہیں بن سکتی، بغیر زحمت کیے کوئی اچھا لباس نہیں بن سکتا۔ جناب زینب درس عرفان دے کر جا رہی ہیں کہ دیکھو تمہاری نظر میں یہ ہے کہ حسین کو تم نے قتل کر دیا، اکبر کو تم نے برچھی مار دی اور تم فتح یاب ہو گئے، لیکن زینب دیکھ رہی ہے کل کے دن حسین کا ہوگا اور قیامت تک حسین کا ہی نام ہوگا، قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، نہ یزید کا ہوگا، تم پر بھی لعنت ہوگی، یزید پر بھی لعنت ہوگی اور حسین وہ ہوگا اور شہداء وہ ہوں گے جو درود و سلام کے لائق ہوں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی جناب زینب اس کو دیکھ رہی تھی کہ آئندہ آنے والا سال، آئندہ آنے والے ایام، آئندہ آنے والی دنیا کیا کرے گی؟ دنیا علیہ السلام کہے گی۔ اور یہ جناب زینب کا امتیاز ہے، یہ مظلوم کربلا کا امتیاز ہے کہ امام علیہ السلام نے جس وقت یزید کے خلاف قیام کیا تھا، اگر آج کی زبان میں پرسنٹیج نکالی جائے تو یقیناً اس میں شک نہیں کیجیے گا 95% مجھ سے زیادہ ہے، لیکن 95% مسلمان تھے جو خلیفہ رسول مان چکے تھے، جو اس کو خلیفہ برحق مان چکے تھے، جو خلیفہ مان کر اس کی بیعت کر چکے تھے۔ وہ کون افراد تھے؟ 95% مسلمان۔ لیکن حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربان کیا، شہادت دی۔ وہ شہادت رنگ کیا لائی کہ آج 1400 برس گزر جانے کے بعد، میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، شیعوں میں تو 100% فگر ہے،
لیکن میں غیر شیعوں، تمام شیعہ غیر شیعہ مسلمان جتنے ہیں، تمام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. آج حسین کی قربانی نے کیا رنگ دکھایا کہ آج کم سے کم 95 افراد مسلمان وہ ہیں پرسنٹیج کے حساب سے جو یزید کو ملعون کہتے ہیں، حسین کو علیہ السلام کہتے ہیں. یہ امام علیہ السلام کا قیام تھا جس نے دنیا کو اس طرح سے تبدیل کر دیا. یعنی وہ مسلمان جو اس کو یزید کو خلیفہ مان بیٹھے تھے آج وہ لعنت پڑھتے ہیں. یہ حسین کی کامیابی پر دلیل ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور کتنی بڑی کامیابی ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس سے زیادہ انسان کیا کہہ سکتا ہے کہ امام اور کیا کامیابی دکھاتے. یہ کربلا کیوں باقی ہے؟ یہ اسی لیے باقی ہے کہ امام حق کا پیغام لے کر آئے تھے، اور حق اگر ظاہری طور پر شکست نظر آتی ہو، قتل نظر آتا ہو، شہادت میں نظر آتی ہو، لیکن آنے والا وقت یہ تعین کرتا ہے کہ کون جیتا تھا کون ہارا تھا. تبھی امام سجاد سے کسی سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ کربلا میں کون جیتا تھا اور کون ہارا تھا؟ تو امام نے جواب دیا، اگر اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو سمجھ لو ہم جیتے تھے، اگر اذانیں ختم ہو جاتی ہیں تو سمجھ لو وہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیونکہ یزید کا تو مقصد تھا دین کو دفن کر دینا، یزید کا مقصد تھا دین کو نابود کر دینا. آج دین جو باقی ہے صرف تشیع نہیں، تمام تر دین جو باقی ہے دنیا میں، جو مذہب کا نام باقی ہے، وہ حسین کی قربانی کی بنا پر ہے. حسین نے حق اور باطل میں وہ تصویر کھینچ دی، وہ لکیر کھینچ دی کہ آج دنیا دین کو حسین کے ذریعے سمجھتی ہے. اور جہاں پر انسان کے پاس حسین نہ ہو وہاں پر دین بھی انسان کو مبہم نظر آتا ہے، وہاں حق اور باطل میں تمیز نظر نہیں آتی ہے. لہذا آپ دیکھ لیجئے وہ افراد جو کہ جناب سیدہ کے قضیے پر آ کر تو دھوکہ کھا جاتے ہیں، امیر المومنین کے مسئلے پر آ کر تو گمراہ ہو جاتے ہیں، امام حسن پر آ کر تو فیصلہ نہیں کر پاتے، لیکن امام حسین کا مسئلہ جب آتا ہے تو سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ حسین حق پر تھا، یزید لعنتی تھا، اور یزید ملعون تھا، یزید باطل تھا، حسین حق تھا، یزید فاسق تھا، حسین برحق تھا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے اس حد تک حق اور باطل میں وضاحت کر دی تھی اپنی شہادت کے ذریعے. اور یہ جتنے افراد جو یہ چاہتے ہیں کہ اس عزاداری کو ختم کر دیں، آپ نے سنا ہوگا ابھی 1.5 مہینے پہلے انٹرویو اس کا ملعون کا، لورانوی کا، کہ اگر یہ عبادت ہے ان کی تو اپنے عبادت خانوں میں انجام دیں، یہ باہر جلوس لے کر کیوں آتے ہیں، یہ باہر کیوں مجلسیں برپا کرتے ہیں. شیعوں کو چاہیے اپنے امام بارگاہوں میں مجالس کریں. تمہیں کیا درد ہوتا ہے؟ تمہیں تکلیف کیا ہے حسین کی عزاداری سے؟ حسین کی عزاداری سے تکلیف اسے ہوتی ہے، وہ فرد کانپتا ہے جو حق کو حق نہیں کہہ پاتا، باطل کو باطل نہیں کہہ پاتا. جس کو باطل کہتے ہوئے زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور جس کو حق کہتے ہوئے زبان لڑکھڑا جاتی ہے، وہاں پر مصیبت آتی ہے. لہذا امام کی عزاداری کی جس نے مخالفت کی ہے اور جو آج تک کرتا رہے گا، وہ افراد ہیں جن کے لیے آج بھی حق واضح نہ ہو سکا ہے. اور جن کے لیے حق واضح ہو گئے، ہمارے بہت سارے برادران اہل سنت ہیں، اکثریت برادران اہل سنت ہے جو عزاداری کی آپ کو مخالفت کرتی نظر نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں حسین حق پہ تھا، یزید باطل تھا. لیکن کچھ افراد ہیں وہاں پر بھی اس طرح کے جن کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا آج تک، وہ آج تک اس پہ دشمنی بھی اڑے ہوئے، کیونکہ ان کو عزاداری میں اپنا منحوس چہرہ نظر آ جاتا ہے، انہیں اپنا منحوس کردار نظر آتا ہے، انہیں وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں کہ یقیناً اگر یہ عزاداری باقی رہی اور اسی آب و تاب سے ہوتی رہی، پتہ نہیں کس کس کے چہروں سے نقاب اتر جائے گی. وہ نہیں چاہتے کہ نقاب اتر سکے، لہذا اس عزاداری کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن خدا بند متعال کا یہ مطالبہ ہے اور اس کا وعدہ یہ ہے کہ خدا بند متعال اس عزاداری کو باقی رکھے گا. ورنہ آپ سوچیں کون سا حربہ تھا، کون سا طریقہ تھا، کون سی سیاست تھی، کون سی حکومت تھی، کون سی قدرت تھی، کون سی طاقت تھی، کون سا راستہ تھا، کون سا مذہب تھا، کون سا میڈیا تھا کہ جس کے ذریعے حسین کی عزاداری کو نہ روکا گیا ہو. کون سا طریقہ ہے؟ آپ ایک طریقہ سوچ کے بتا دیں کہ یہ وہ طریقہ تھا، اس سے عزاداری کو روکا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں روکا. نہیں، ہر حربے کو آزما لیا ہے، ہر حربے کو آزماتے رہے ہیں،
لیکن عزاداری دن ب دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، ماتم دن ب دن بڑھتا چلا جا رہا ہے، ذکر دن ب دن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ حسین نے جس اخلاص سے قربانی دی تھی وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ حسین کس طرح سے سجدے کے اندر میری وحدانیت کا تذکرہ کر رہا ہے، کس طرح سے حق کو حق اور باطل کو باطل کہہ رہا ہے۔ لہذا خدا نے فیصلہ کیا ہے کہ جاتی قیامت تک حق کی علامت کو حسین بنا دے گا۔ حسین نام حق ہو جائے گا، حق حسین ہو جائے گا۔ جو بھی حق ڈھونڈنا چاہے گا وہ حسین کے پاس آئے گا۔ بس جان محترم، امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا، اس فاسق اور فاجر شخص کی جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کا انکار کرتے ہیں۔ کس طرح سے کہ امام کے پاس ولید کی طرف سے نمائندہ آتا ہے کہ آپ کو دارالامارہ پہ بلایا گیا ہے اور رات کا وقت ہے۔ جب امام علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، جب دارالامارہ میں بلایا گیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام چند بنی ہاشم کے افراد کے ساتھ لیے جوانوں کو ساتھ لے کر دارالامارہ پہ جاتے ہیں، اور وہاں پر ولید جو مروان سے مشورہ کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کتنے سخت وقت میں مجھے ڈال دیا، مجھ سے کہا یا تو بیعت لو، بیعت نہ کریں تو سر قلم کر دو۔ ولید کہتا ہے، مروان کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اسی طرح سے کرتا۔ ولید پریشان ہوتا ہے کہ میں کروں کیا کروں۔ بلاتا ہے امام مظلوم، جب دارالامارہ پہ آتے ہیں، آنے کے بعد خود اندر تنہا جاتے ہیں اور نوجوانوں کو باہر روک دیتے ہیں۔ بنی ہاشم کے جوانوں کو روک کر کہتے ہیں دیکھو میری اگر آواز بلند ہو جائے تو اندر آ جانا، ورنہ تم اندر نہ آنا۔ امام اندر جاتے ہیں، امام سے بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ جب امام سے بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے، امام صراحت کے ساتھ بیعت کا انکار کرتے ہیں۔ بس جیسے ہی امام کا بیعت کا انکار کرنا تھا، عزیزوں، ولید امام کو ایک دفعہ دھمکانا چاہتا ہے کہ اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو ہم آپ کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ بس یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ علی کے لال کو جلال آ گیا اور آپ کی آواز بلند ہوتی ہے، کہتا ہے ولید بنو تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، تو موت کی دھمکی حسین ابن علی کو دیتا ہے۔ بس آواز کا بلند ہونا تھا کہ اذان محترم جوانان بنی ہاشم کود گئے، کون ہے جس نے میرے امام کی آواز کو بلند کیا؟ ایک مرتبہ جناب عباس اندر آتے ہیں، کہتے ہیں آقا کس کی مجال تھی جس نے آپ سے خطاب کیا اور آپ کی آواز بلند ہو گئی؟ میرے مولا سے کہ جناب عباس سے کہتے عباس بھیا ابھی مجھے جنگ نہیں کرنا، میں ان کو اپنا جواب دے چکا ہوں، چلو واپس چلو۔ سب بنی ہاشم کے افراد گھر واپس آتے ہیں۔ جب گھر واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں دروازے میں جناب فضہ کھڑی ہے اور ایک مرتبہ حسین کا دامن پکڑ کے کہتی ہے بیٹا حسین جب سے تم گئے ہو 70 مرتبہ زینب دروازے پر آ چکی ہے، یہ بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ اتنی رات کو کیوں بلایا تھا؟ جاؤ زینب کے دل بے قرار ہو چکا ہے، زینب کو جا کے سمجھا دو۔ ایک مرتبہ سر جھکا کر کہا اما فضہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں، اب ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ آواز زینب کے کانوں میں چلی گئی۔ ایک مرتبہ بھائی کے پاس آ کے کہتی ہے بھیا حسین میں نے سنا مدینہ چھوڑنا چاہتے ہیں، یہ کون زینب ہے جو بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی؟ ایک مرتبہ بھیا آپ اگر مدینہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو زینب کے آپ کے ساتھ جانا چاہے گی۔ امام نے شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا، کہا بیٹا بہن زینب تمہارا اختیار تمہارے شوہر عبداللہ بن جعفر کے پاس ہے، اس سے جا کر اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دے دے۔ ایک مرتبہ زینب پریشان ہو گئی کہ اگر اجازت نہ ملی تو میں کیا کروں گی، اس لیے جان محترم کیونکہ جناب زینب وہ اس بی بی ہے جب آپ کی شادی ہوئی تھی جناب عبداللہ سے، اور صبح جب ملنے کے رواج کے مطابق جب صبح سب ملنے گئے تھے، مظلوم کربلا کو تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی، جناب زینب نے اپنے بابا سے لپٹ کے گریہ کرنا شروع کیا تھا، بابا میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ ارے ایک رات زینب بغیر حسین کے نہ رہ سکی تھی، حسین بغیر زینب بغیر حسین کے رہ نہیں سکتی تھی، جناب عبداللہ کے پاس آئی، جناب عبداللہ بیمار ہے، عالم غش میں ہے یا سو رہے ہیں، بہرحال وہ بستر پر تھے۔ ایک مرتبہ
بی بی جاتی ہے اور جناب عبداللہ کے پیروں پاس کھڑی ہو جاتی ہے اور گریا شروع کرتی ہے. کچھ قطرات جیسی پیروں پہ گرتے ہیں. جناب عبداللہ کی آنکھ کھلی, پیروں کو سمیٹ لیا. آقا دادی, اے زینب کی بیٹی ہے, کیا کر رہی ہو؟ زینب نے دامن کو پھیلا دیا. عبداللہ, زینب نے کبھی کچھ مانگا نہیں, کبھی کوئی سوال نہیں کیا, کبھی کوئی تقاضا نہیں کیا. عبداللہ پریشان ہو گئے, کہا بی بی کہنا کیا چاہتی ہو, مجھ سے کیا سوال چاہتی ہو, یہ تمیز کیوں باندھتی ہو؟ کہا عبداللہ کہوں گی, شرط یہ منع نہ کرنا. ارے مر جائے گی زینب, زینب کو منع نہ کرنا. جناب عبداللہ نے کہا بات کیا ہے؟ کہا میرا بھائی حسین جانا چاہتا ہے, مدینہ چھوڑنا چاہتا ہے, مجھ سے اجازت کو کہا ہے. اے عبداللہ مجھے اجازت دے دو. عبداللہ نے بغیر تحمل کے اجازت دی. کہا بی بی میں روک نہیں سکتا, جیسی آپ کی مرضی آپ چلی جائے. بس عزیزو, مدینے میں منادی ہو گئی. بنی ہاشم کے محلے میں اعلان ہوا کہ حسین کی سواریاں جانا چاہتی ہے, حسین خروج کرنا چاہتے ہیں. بس رات کی تاریکی ہوئی, بھائی کے ساتھ قبر نبی پیغمبر پر گئی, جا کر ودا کیا, چراغ کو گل کر دیا. نولاج کیوں چراغ گل ہو رہا ہے؟ کہا میری بہن زینب ساتھ آئی ہے. ارے چراغ کو گل کر دو. عزیزو, اس طرح سے پردے کا اہتمام تعویذ قبر رسول سے ایک مرتبہ لپٹ گئے اور اتنا گریا کیا کہ حسین کو غش آ گیا. عالم غش میں دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام آتے ہیں, سر پہ امامہ نہیں ہے, کہتے بیٹا حسین اٹھو, میرے بچے اٹھو, میرے دین پہ قربانی کا وقت ہے, تمہیں جانا پڑے گا. اپنے نانا سے رخصت ہوئے, بھائی کی قبر سے رخصت ہوئے, لیکن ایک قبر رہ گئی. رات کے تاریخ کا انتظار کیا, کیونکہ نہ چاہتے تھے کہ دنیا کو پتا چلے کہ فاطمہ کی قبر کہاں ہے. فاطمہ کی قبر آج بھی پوشیدہ ہے. بس حسین رات کی تاریکی میں ماں کی قبر پہ گئے, جا کر ودا کیا. علماء بتاتے ہیں کہ امام اس طرح سے گئے جیسے گٹنیا بچہ جاتا ہے. ماں کی قبر پہ جا کے کہا ماں, آج حسین آپ سے جدا ہوتا ہے, آج حسین آپ سے جا رہا ہے. بس وہاں سے آواز آئی, بیٹا تو جا بھی جائے گا, دکھیاری ماں ساتھ چلے گی, میں تنہا نہ چھوڑوں گی. عزیزوں, رخصت ہو چکی, اب سواریاں تیار کی گئی. راوی کہتا ہے ایک مرتبہ اعلان کیا گیا کہ بنی ہاشم کے محلے سے سب مردوں کو ہٹایا جائے, کوئی پشتے بام پہ نہ جائے, کوئی چھتوں پر نہ جائے, کوئی گلی سے نہ گزرے. قناتیں باندھ دی گئی. کہا یہ اہتمام کیوں ہو رہا ہے؟ کہاں سیدانیاں نکلیں گی, ذاکہ زادیاں نکلیں گی, علی زادیاں نکلیں گی, نبی زادیاں نکلیں گی, یہ پردے کا اہتمام ہو رہا ہے. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ حسین خیمے, حسین کرسی پہ بیٹھے تھے اور ایک ناکا آتا تھا, ایک بی بی کو سوار کرایا جاتا تھا, ناکا بڑھ جاتا تھا, اجرکم اللہ, پھر ناکا آتا تھا, پھر سوار کیا جاتا تھا, وہ ناکا بڑھ جاتا تھا. کہ ایک مرتبہ دیکھا, ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی آتی ہے جو چند کنیزوں کی جھرمٹ میں ہے. ایک مرتبہ حسین کھڑے ہو جاتے ہیں, عباس اپنا بازو دیتے ہیں, اپنا لانو دیتے ہیں, علی اکبر بازو سے پکڑتے ہیں, اس کو ایک طرف سے حسین پکڑتے ہیں اور اس بی بی کو بٹھاتے ہیں. میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے, جس کے احترام میں حسین کھڑے ہوئے تھے. میں کہوں گا مولا, یہ 28 رجب تھی کہ آپ نے اس اہتمام سے زینب کو سوار کرایا. ارے مولا کربلا کے دیکھے 11 محرم ہے, یہی زینب ہے, نہ عباس ہے نہ قاسم, یہ زینب تنہا سوار ہوتی ہے. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین. ماتم حسین.